بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہم کسی کا حق دبا لیتے ہیں، کسی کا حق چھین لیتے ہیں، یا کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور پھر مسجد میں آ کر کے خوب سجدے کرتے ہیں، خوب رکوع کرتے ہیں، نمازوں پہ نمازیں، نفل پہ نفل، تسبیحات پہ تسبیحات، تلاوت پہ تلاوت۔ بلا شبہ یہ سب اعمال بہت ہی اعلیٰ ہیں، لیکن اگر کسی کا حق ہم دبا رکھے ہیں، کسی کا حق چھین رکھے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رکھے ہیں، کسی کی حق تلفی ہم کر رکھے ہیں، تو جتنی چاہیں نمازیں پڑھ لیں، جتنی چاہیں تلاوت کر لیں، جتنے چاہیں استغفار کر لیں، جب تک کہ اس کا حق لوٹا نہیں دیتے ہیں، اس کا حق دے نہیں دیتے ہیں، اس سے معافی نہیں مانگ لیتے ہیں، تب تک اس کا کفارہ عبادت نہیں بن سکتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے کہ سن لو، حق والوں کو ان کا حق دینا پڑے گا، چاہے دنیا میں دے دیں، چاہے مرنے کے بعد، لیکن جس کا حق ہم نے لے رکھا ہے، حق والوں کو اس کا حق دینا ہی پڑے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ کئی جمعوں سے حقوق العباد کے عنوان سے باتیں چل رہی ہیں، اور بہت ساری باتیں حقوق العباد کے تعلق سے آ چکی ہیں، اور بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں۔ ابھی تک جو باتیں چل رہی تھیں وہ اجتماعی طور پر باتیں چل رہی تھی کہ اجتماعی لوگوں کے حقوق کیا ہیں، ان میں سے عمومی طور پر اللہ کی مخلوق کے حقوق کیا ہیں، چونکہ اللہ کی ساری مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ حقوق ہیں، اور اس کی تعلیمات مذہب اسلام میں موجود ہے۔ عمومی اعتبار سے پوری دنیا کے انسانوں کے حقوق کیا ہیں، یہ باتیں گزشتہ جمعے میں کی گئی تھیں کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، مذہب اسلام ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ ہم عام انسانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں، ان کے ساتھ سلوک کریں، ان کا لحاظ کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں، ان سے ملیں تو کس انداز میں ملیں، ان سے بات کریں تو کس طریقے سے بات کریں، اس کی بھی تعلیمات مذہب اسلام میں دی گئی ہے۔ آج کے جمعے میں اب ایمان والوں کے حقوق کیا ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کچھ باتیں آ جائیں کہ مسلمان ایمان والے جو کلمہ اپنی زبان سے پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، مومن ہیں، تو مومنوں کے آپس میں کیا حقوق ہیں۔ بہت سارے حقوق، جیسے کہ حدیثوں میں الگ الگ، کسی حدیث میں 6 حقوق بتائے گئے ہیں، کسی حدیث میں 10 حقوق بتائے گئے ہیں، کسی حدیث میں اور حقوق بتائے گئے ہیں۔ جب وہ سلام کرے تو جواب دو، جب چھینک آئے تو جواب دو، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، جب وہ دعوت کرے تو قبول کرو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے میت میں شریک ہو۔ یہ حقوق ہیں کہ ایمان والے کے،
اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے سامنے بنیادی حقوق بیان کر دیں ایمان والوں کے تئیں، ایمان والوں کے سلسلے میں جو بنیاد ہے حقوق کے وہ بیان کی جائے، وہ باتیں سامنے آ جائے۔ ایمان والوں کی صفت جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، رحماء بینہم کا لفظ ہے کہ ایمان والے آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں، بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کا بڑا احترام کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کا آخری حج کر رہے تھے اور مجمع عام تھا، قریب 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت بیان کیا تھا، اس بیان کے جو الفاظ تھے ایک ایک بڑے قیمتی باتیں تھیں، چونکہ وہ آخری باتیں تھیں، آخری حج تھا، آخری اجتماع تھا، آخری ملاقات تھی، اس لیے آخری وقت میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ بہت ہی جامع کی جاتی ہیں اور بہت ہی اہم باتیں کی جاتی ہیں۔ اس اہم باتوں میں سے بہت ساری باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی امانت میں خیانت نہ کرے، اور یہ فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کا جان اور اس کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہے، اور یہ فرمایا تھا کہ تمہارا رب اللہ ہے اور تمہارا باپ آدم ہے، ایک آدم کی سارے کے سارے اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اس لیے سارے لوگوں کی خلقت جو ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، کوئی ہیرے موتی سے نہیں بنا ہے، کوئی سونا چاندی سے نہیں بنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھے، اپنے آپ کو بہت ہی قابل قدر سمجھے، بلکہ انسانیت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے سارے کے سارے لوگ برابر ہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیمات یہ بتلاتی ہے کہ کوئی کسی ذات، برادری، قبیلے اور خاندان، علاقے اور کسی بھی اعتبار سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ ہاں اگر کوئی بڑا ہے الا بالتقوی، مذہب اسلام میں بیان کیا کہ ایک بڑا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ اللہ کے یہاں بڑا مقام والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو ہم پڑھیں تو حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، حضرت بلال حبشی حبشہ افریقہ کے رہنے والے تھے، حضرت صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، حضرت ابو ذر غفاری قبیل غفار کے تھے، الگ الگ دور دور جگہوں کے صحابہ کرام تھے، لیکن ایمان اور کلمے کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے اس طرح سے صحابہ کرام آپس میں ایک ہو گئے اور محبت کی اور مل جل رہنے کی جو مثال پیش کی صحابہ کرام نے، رہتی دنیا تک ایسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتے۔ مدینۃ المنورہ میں صحابہ کرام جب ہجرت مکۃ المکرمہ سے کر کے گئے ہیں تو اس طرح سے آپس میں مل جل کر کے رہنے لگے، بھائی بھائی بن گئے صحابہ کرام آپس میں، اور اتنا مضبوط رشتہ جڑ گیا ایک دوسرے کا کہ گھر میں، کھیتوں میں، باغوں میں، سونے چاندی زیورات میں، حتیٰ کہ اگر کسی کی 2 بیوی تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے بھائی سے اس کا نکاح کروا دیے، اور اس طرح سے آپس میں جڑ گئے۔ اسی کو قرآن عظیم الشان نے بیان کیا، رحماء بینہم، اس مومنوں کی صفت یہ ہے، مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت ہیں، لیکن مومن آپس میں ایمان کے ناطے اور مومن ہونے کی حیثیت سے آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ لیکن آج ہم اس کا برعکس معاملہ دیکھتے ہیں، اتنا اختلاف، انتشار، اتنی لڑائی، اتنا جھگڑا، اتنی فرقہ واریت، اتنے گالی گلوچ۔ اللہ معاف کرائے اور ہمیں مذہب اسلام کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک حق ہے، بنیادی حق ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے، نفرت نہ کرے۔ حتیٰ کہ کوئی مومن اگر شراب پی رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، بڑا سے بڑا پاپ کر رہا ہے،
اس کی ذات سے محبت کرنے کا تب بھی حکم ہے، اس سے نفرت نہ کی جائے، اس کے کاموں سے نفرت کی جائے۔ جو غلط کر رہا ہے، غلط قدم اٹھایا ہوا ہے، اس غلط قدم کی نفرت اس کو تو غلط سمجھا جائے، لیکن فی نفسی ہی اس سے نفرت نہ کرنے کا حکم ہے مذہب اسلام میں۔ اس سے محبت کی جائے، اس کے لیے خیر خواہی کی جائے، اس کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے کوشش کی جائے کہ وہ صحیح راہ راست پہ آ جائے اور ان تمام چیزوں کو، لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اگر ہم نفرت کریں گے، اگر ہم اس سے بغض رکھیں گے، اناد رکھیں گے، سرکشی رکھیں گے اور اس سے دور رہیں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، تو کبھی بھی وہ صحیح راہ راست پر نہیں آ سکے گا۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ کوئی کتنا بھی مومن گنہگار ہو، کسی بھی غلط راستے پر چل رہا ہو، اس سے محبت کے ساتھ ملا جائے، اس کو لانے کی کوشش کی جائے کہ وہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ اور جو بنیادی حق ہے وہ دوسرا جو حق یہ ہے کہ اس کے جان کی حفاظت کی جائے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے جان کی حفاظت کرے، کسی ہر اعتبار سے اس کے جان کی حفاظت کرے۔ کسی ایمان والے کا خون بہانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے بیچ میں رہنے والے پوری دنیا کے لوگ کسی ایک ایمان والے کے قتل کرنے پہ، خون بہانے پہ اتفاق کر لیں، اکٹھے ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک ایمان والے کا خون اتنا قابل احترام بتلایا گیا ہے، اس کے جان کی حفاظت کی جائے۔ اور تیسرا جو بنیادی حق ہے، اس کے مال کی حفاظت کی جائے۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی مال کی حفاظت کرے، اس کے مال کو چھینے نہ، اس کے مال کو غصب نہ کرے، اس کے مال کو دبائے نہ۔ اگر کوئی کسی کے مال کو ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے لے لیتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے اور دوزخ واجب ہو جاتا ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جہنم میں سیدھا جائے گا اگر ناحق طریقے سے کوئی کسی کے مال کو لے لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے اور جنت واجب ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی معمولی چیز ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ درخت کا ایک شاخ ہو، درخت کا ایک شاخ بھی اگر کسی مسلمان کی ہم اگر ناجائز طریقے سے لے لیتے ہیں اور اس کو نہیں بتلاتے یا نہیں لوٹاتے، نہیں دیتے ہیں اور اپنے پاس استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، دوزخ میں سیدھا جائیں گے۔ یا تو وہ لوٹا دیں یا اس کی تلافی کر لیں، معافی مانگ لیں۔ یہ حقوق العباد ہے، اتنی سنگین گناہ ہے۔ کسی بادشاہ کا واقعہ کسی زمانے کا کہ اس کے بادشاہ کے جو ساتھ میں رہنے والے ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے، سیکورٹی گارڈ جس کو کہہ لیا جائے، کسی بڑھیا کی بکری کو ذبح کر کے وہ لوگ دعوت میں اڑا دیے۔ اب وہ بڑھیا بادشاہ سے کس طرح شکایت کرے، بادشاہ تک پہنچ نہیں سکتی تھی، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا بڑا نیک تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے شکایت کروں کہ انہوں نے، آپ کے لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ تو کسی صاحب نے بتلایا کہ ایسا ہے کہ بادشاہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو فلاں راستے سے جاتے ہیں اور وہاں ایک پل پڑتا ہے، اس پل پہ تم کھڑی ہو جاؤ، جب بادشاہ کا گزر ہوگا تو بس شکایت کر لینا آسانی سے۔ اب وہ بڑھیا جا کر کے راستے میں اس پل پہ کھڑی ہو گئی، بادشاہ کا جیسے ہی گزر ہوا تو بڑھیا آواز لگانے لگی زور زور سے۔ آواز جب سنائی دی بادشاہ کو تو بادشاہ رک گئے، پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے۔ بتلایا گیا کہ بوڑھی عورت ہے، وہ آواز لگا رہی ہے، آپ کو کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔
تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے چلتے ہیں ادھر اسی طرف چلتے ہیں۔ جب بڑھیا کے پاس پہنچے بادشاہ تو بڑھیا کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے لوگوں نے میری بکری کو ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو اس کا بدلہ آپ یہاں دیں گے، اس پل پہ دیں گے کہ مرنے کے بعد پل صراط پر دیں گے؟ بادشاہ نیک تھے، جب وہ یہ سنے ایک بوڑھی عورت کی زبان منہ سے کہ وہ کہہ رہی کہ اس پل پر اس کا حساب چکائیں گے کہ مرنے کے بعد پل صراط پر اس کا حساب چکائیں گے، فوراً کانپ گئے اور نیچے اترے، کہنے لگے امی جان، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں مرنے کے بعد پل صراط پر اس کا حساب چکاؤں گا، میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اتنے اچھے اعمال نہیں ہیں، میں اسی پل پر فیصلہ آپ کا کروں گا۔ کیا بات ہے، پوری سب تفصیل کے ساتھ بتلاؤ۔ بوڑھی عورت نے بتلایا پورا ماجرا، فوراً اس کے لیے حکم کیا گیا کہ اتنا جو ہے اس کی مدد کی جائے، اتنے مال سے اور اس کا بدلہ دیا جائے، پورا حق اس کا لوٹایا جائے۔ یہ عبرت کے لیے واقعات ہیں، اگر غور کریں تو دنیا میں لوٹا دینا بہت ہی آسان ہے، معافی مانگ لینا اور معاملے کو صاف کر لینا مرنے سے پہلے بہت ہی آسان ہے۔ جب مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا جائے گا ہی، جب ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ یہ جس کے لیے ہم حق تلفی کیے ہیں اور وہ ان کو مل جائے گا اس کا حق، لیکن اگر ہم حق والوں کو نہیں لوٹائے ہمارے وارثین کو ملے گا؟ مرنے کے بعد گھر والے موج کریں گے، لیکن اگر ہم پہلے ہی اپنے معاملے کو صاف کر لیں، اسی لیے تو اعلان کیا جاتا ہے جنازے کے وقت کہ بھائی اگر کسی کا حق ہو، کیونکہ یہ اتنا سنگین ہے کہ معاف نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے تو کئی جمعے سے حقوق العباد کے سلسلے میں باتیں کی جا رہی ہیں، تاکہ ہماری عبادتیں یہ قابل قبول ہوں اور حقوق العباد کی وجہ سے ہم کہیں مرنے کے بعد مفلس نہ ٹھہریں کہ غریب ٹھہریں، کوئی ہمارے پاس کوئی اجر نہ ہو، جو ہو بھی وہ حق والوں کو دے دیا جائے اور ہم خالی ہاتھ ہو جائیں۔ بنیادی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بھوک، بیماری اور پریشانی میں ایمان والے کی مدد کی جائے۔ بھوک، بیماری اور پریشانی میں ایمان والے کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی مومن بھوکا ہے تو اس کی مدد کرنا اور اس کو کھانا کھلانا، پانی پلانا ایک مومن پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی ایمان والے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، دوا علاج کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کی اتنی فضیلت حدیث میں ہے کہ وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے، ولایت کے مقام کو وہ پا جاتا ہے اگر اس طرح کی کوئی کوشش کرتا ہے تو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پوچھیں گے، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو وہ بندہ جس سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ یا الہ العالمین، تو آپ تو اللہ ہیں، آپ تو رب ہیں، آپ کیسے بھوکے اور پیاسے اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پڑوس میں، تمہارے بغل میں گھر کے فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار پڑا ہوا تھا اور کوئی سہارا نہیں تھا، اور تم بغل میں رہ کر کے موج اڑاتے رہے، اپنی اس دنیا میں خوش رہے، لیکن خیال نہیں کیے۔ اگر تم فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے فلاں بندے کو کھلا دیتے، پلا دیتے، اس کی بیمار پرسی کر لیتے اور دوا علاج کے لیے کوشش کر لیتے، تو مجھے کھلانا، مجھے پلانا اور میری بیمار پرسی یعنی میری معیت تمہیں ملتی، تم ولایت کے مقام کو پاتے اور تم میرا قرب تمہیں نصیب ہوتا۔ یہ فضیلت ہے۔
بیماری میں اگر کوئی مومن اگر پتہ چلے کہ فلاں صاحب بیمار چل رہے ہیں، اس کی اتنی فضیلت ہے، یہ تو حق ہی ہے ایمان والے کا کہ بھائی کوئی بیمار اگر مسلمانوں میں سے کوئی ہو جاتا ہے، آج وہ بیمار پڑے ہیں، خدا نخواستہ ہم بھی بیمار پڑیں گے کبھی نہ کبھی، تو ہم پر بھی بیماری آئے گی، آج وہ بیمار ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم جا کر کے بیمار پرسی کریں، حال چال دریافت طلب کریں، پوچھیں، اگر کوئی دقت پریشانی ہو کسی بھی اعتبار سے تو ہم پوری کوشش اس سلسلے میں کریں۔ ایک ایمان والے کا حق ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن کسی مومن کی تیمارداری کرتا ہے، صبح کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صبح اگر ہم تیمارداری کرتے ہیں کسی ایمان والے کی تو شام تک 70,000 فرشتے اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر لگا دیے جاتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت کرتے رہتے ہیں وہ۔ اور اگر شام میں اگر ہمارا عمل ہوتا ہے تو صبح تک پوری رات فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر مومن پریشان ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی ایمان والا پریشان ہے، تو اس کی پریشانی کے لیے جتنی استطاعت ہماری ہو سکتی ہے، جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے، ہم پوری بھرپور کوشش کریں اس سلسلے میں کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ اور اس کے بڑے فضائل ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کسی ایمان والے کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، تو اس کو 10 سال 10 برس اعتکاف کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور ایک دن اعتکاف کرنے کا ثواب اللہ کے یہاں سے جو ملتا ہے وہ اتنا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دی جاتی ہیں، اور ایک خندق کی چوڑائی حدیث میں ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چوڑائی ہے، جتنی کشادگی ہے، ایک خندق کی اتنی چوڑائی ہوگی۔ تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 برس اعتکاف کرنے کی فضیلت اس کو ملتی ہے جو کسی ایمان والے کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی طرح کی کوئی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ دوزخ سے کتنا دور کر دیا جاتا ہے، دوزخ اس سے کتنی دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان والے کے حقوق ہیں کہ ایمان کوئی اگر مومن فَإِن تَابُوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارا دینی بھائی ہو جاتا ہے، دینی بھائی ہو گیا کلمہ پڑھ لینے مسلمان ہو جانے کے بعد۔ اور دینی بھائی جو ہو گیا اس کے حقوق ہیں، اس کے حق کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ رحم دلی، نرم دلی، شفقت، پیار و محبت، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کا حکم ہے مذہب اسلام میں، اور اس کی تعلیمات ہیں۔ یہ حقوق اجتماعی طور پر ہیں کہ اجتماعی طور پر مومنوں کے یہ حقوق ہیں۔ اب اس کے آگے کے حقوق کی جو باتیں ہیں، وہ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انفرادی حقوق، الگ الگ باپ کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، یہ انفرادی حقوق ہیں۔ انشاءاللہ وقت چونکہ